حبیب الرحمان صاحب سابق ناظم مدرسہ مدینہ نلوا جن کی خدمت سے آپ مستفید ہو رہے تھے، اس بیچ صدر ضیاء الحق کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ ہم اور آپ جن کے منتظر و مشتاق ہے، الحمدللہ وہ شخصیت ہمارے بیچ آ چکی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم اپنی قسمت ہے جس قدر بھی نازا شادہ اور فرحان ہے وہ نہیں کر رہے۔ حضرات اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور خوبصورت تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت ہی باوقار عالم دین فاضل جلیل حضرت مولانا مفتی محمد اطہر القاسمی صاحب نائب صدر جمعیت علماء بہار و جنرل سیکریٹری جمعیت علماء عربیہ خدمت سخن میں دینے جا رہا ہوں۔ آپ تشریف لائیے اور خوبصورت بولے میں آئے ہوئے زندہ دل سامعین کو مستفیض فرمائیے۔ مجھے آپ کے لیے خوبصورت سے قصہ یاد آ رہا ہے کہ میں اس لیے زندہ ہوں چونکہ میں بول رہا ہوں، میں اس لیے زندہ ہوں چونکہ میں بول رہا ہوں۔ دنیا کسی گرنگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ حضرت مفتی اطہر القاسمی صاحب شاندار خطابت اور خوبصورت لیاقت اور ذہانت کے ساتھ۔ کتنے منٹ؟ ٹھیک، شکریہ۔ 15 منٹ میں ختم کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی علم بالقلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی صدق اللہ العظیم۔ مدرسہ مدینۃ العلوم کدوا اور یہاں کے کثیر آبادی والے مسلمان آج پہلی مرتبہ اس مدرسے کے جلسے میں حاضری کا شرف ملا۔ اس سے پہلے بھی یہاں کے جلسے میں دعوت ملی لیکن بدنصیبی حاضری نہیں ہو سکی۔ ادارے کے باوقار ناظم اور مضبوط منتظم رفیق گرامی مولانا مفتی قمر اشرف صاحب قاسمی نے آج ایک بڑا جلسہ یہاں منعقد کیا۔ مفتی قمر اشرف صاحب قاسمی یہاں گاؤں اور قرب و جوار کے بڑے عالم دین ہیں۔ اللہ نے انہیں جرأت، ہمت اور صلاحیت اور نظم و ضبط سے بے پناہ صلاحیت سے مالا مال کیا ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ ان کی خوبصورت محنت اور جد و جہد کا بہترین ترجمان ہے۔ میں مدرسے کے اراکین، یہاں کے باشندوں اور تمام اساتذہ، طلباء، کارکنان اور اس جلسے کو بہترین سمت دینے کے لیے رفیق گرامی مولانا مفتی انعام الباری صاحب قاسمی اور بہترین اناؤنسر جناب رفیق گرامی مولانا نیاز احمد صاحب قاسمی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ باوقار اجلاس امارت شریعہ بہار و اڑیسہ جھارکھنڈ کے روح رواں اور امیر شریعت دامت برکاتہم کی قیادت و صدارت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، مجھے 15 منٹ بات کرنی ہے۔ 15 منٹ سے میرا 2 منٹ ختم ہو چکا ہے، اب صرف 13 منٹ باقی ہے۔ 13 منٹ میں 2-4 باتیں کہتا ہوں اور توجہ کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا کہ خدا را اس مجنوں اور دیوانے کی بڑھ کو سننے کی کوشش کریں گے آپ۔ آج کے اس اجلاس کے خوبصورت بینر میں 4 عنوان لگے ہیں: تعلیم، تعمیر، اتحاد اور اجلاس دستار بندی۔ میں 4 عنوان پہ تو بات نہیں کر سکتا، لیکن 1-2 عنوان پہ بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تعلیم کے حوالے سے، عنوان پہلا ہے کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ قرآن نے کہا الذی علم بالقلم، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم اور تربیت اور دنیا کو انسانیت کا سبق عطا کیا۔ آج مسلمانوں اپنے علاقے میں، محلے میں، سماج میں، معاشرے میں دیکھو کہ تمہارے کتنے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہے اور کتنے بچوں کے ہاتھ میں پلی ہے،
ہیں۔ او مسلمانوں، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ دیکھو کہ تمہارے گاؤں میں کتنا بچہ حافظ بنتا، کتنا بچہ مولوی بنتا، کتنا بچہ مفتی بنتا، کتنا بچہ قاضی بنتا، کتنا بچہ IAS بنتا، IPS بنتا، انجینئر بنتا، ڈاکٹر بنتا، پروفیسر بنتا، سماجی لیڈر بنتا، سماجی کارکن بنتا، مسلم نوجوان قائد بنتا، اور کتنے لوگ چوک پہ، چوراہے پہ، گاؤں میں، گلی میں، کوچے میں، تھانے میں، سیاست کے اڈے میں دلالی اور بے ایمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنا محاسبہ تم کو یہ جلسہ پیغام دیتا ہے کہ کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے اللہ نے تعلیم آپ کو عطا فرمائی۔ اس لیے آج کے اس جلسے کے تعلیم کے عنوان پہ میرا پہلا پیغام آپ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ ہاتھ میں قلم کی طاقت کو اپنائیے۔ آج چھرے کا، بھالے کا، بندوق کا، گولی کا، لاٹھی کا، بلم کا، ڈھیلے کا، مٹی کا، اینٹ کا، پتھر کا دور نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں آسمان کی بلندی پہ جانا چاہتے ہو اور آخرت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و صحبت اور آپ کے پیارے دستے مبارک سے جام کوثر پینا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کا نصب العین بناؤ کہ بچے بچے کے ہاتھ میں تعلیم کے لیے ہم قلم تھمائیں گے، کتاب اور کاپی تھمائیں گے۔ کہیے انشاءاللہ عزم کرتے ہیں کہ ہمارا پہلا مقصد تعلیم اور تعلیم ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، تعلیم سے آپ دنیا میں بھی ترقی کریں گے اور آخرت میں بھی ترقی کریں گے۔ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک بس اسٹاپ پہ ایک بچے کو 1 منٹ دیر ہو گئی بس آنے میں، تو جب 1 منٹ کے بعد بس آئی تو بچہ ڈرائیور سے الجھ گیا اور کہنے لگا کہ ڈرائیور صاحب یو آر رانگ، آپ نے غلطی کی اور میرے 1 منٹ کے وقت کو آپ نے برباد کیا۔ میں نے 1 منٹ میں ضائع کر کے اپنی عمر کی تعمیر و ترقی کے لیے آج برباد کر دیا، آپ کو اس کا ہرجانہ کرنا پڑے گا۔ اس نے کورٹ میں مقدمہ کیا اور عدالت سے 1 منٹ کا ہرجانہ بس کے ڈرائیور کو دیا گیا۔ اے مسلمانوں، دیکھو تمہارے محلے میں، تمہارے گاؤں، چوک اور چوراہے میں، کھیت اور کھلیان اور دکانوں پہ تمہارے بچے برباد ہو رہے ہیں، نشہ کے ساتھ، کورکس کے ساتھ، افیم کے ساتھ، بھنگ کے ساتھ، گانجے کے ساتھ، چرس کے ساتھ تمہارے بچوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، قلم ندارد۔ اور اگر مدرسے قائم ہوتے مدینۃ العلوم تو جتنے لوگ تعمیر میں حصہ لیتے ہیں زیادہ لوگ ٹانگ کھینچنے کے لیے موقع کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں، بڑھنا ہے آگے تو پڑھنا پڑے گا، بڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، اور جب پڑھنا ہے تو آسمان اور ستارے پہ کمندیں ڈالنا ہے۔ پہلا پیغام یہی ہے کہ تعلیم کو اپنا نصب العین بنائیے، ادارے کو مضبوط بنائیے، اراکین کی حوصلہ افزائی کیجیے، اور بیٹے کے ساتھ بیٹیوں کو دنیا اور دین دونوں کی تعلیم، اصول اور ضابطے کی ہدایت میں آبادہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ تعلیم کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی مثال گزشتہ سال کی آپ کے سامنے میں بڑی دردناک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب کی مدد کرنے کے لیے مجھے ایک مرتبہ تھانہ جانا پڑا، گزشتہ سال شعبان کی بات ہے۔ جب میں تھانے میں گیا تو مجھے داروغہ سے ملنا تھا، تو مجھے کافی وقت، لگ بھگ 2 گھنٹے لگ گئے۔ تو میں نے اس بیچ میں تھانے دار سے پوچھا کہ بابا بتاؤ کہ تمہارے تھانے میں، ارریہ ضلع کے تھانے کی بات بتا رہا ہوں، میں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہاں سب سے زیادہ مقدمے اور کیس کس کے آتے ہیں؟ کہنے لگے کہ سر سب سے زیادہ مقدمہ مسلمانوں کا آتا ہے، اور کہنے لگا کہ بابا ابھی تو رمضان نہیں آیا ہے، جب رمضان آئے گا تو ہم لوگ پہلے سے تھر تھر کانپتے رہتے، ڈرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مقدمہ، مسلمانوں کی لڑائی کا پیراگراف بڑھ جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ بابا مسلمان رمضان میں تو پوتر اور پاک مہینے کے اندر رہتا ہے۔ کہنے لگا کہ سب سے زیادہ صرف فٹوبل تو مسلمان رمضان کے مہینے میں کرتا ہے، اور جب تھانے میں آتا ہے پوچھتے ہیں کہ روزہ تھے، غصہ آ گیا، لگ گیا، اس لیے ہم سے ہو گئی۔ کہنے لگا کہ 80% مقدمے مسلمانوں کے آتے ہیں، دچور اور چوہاڑ کے آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور 10% غیروں کے مقدمے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر تمہاری یہی حالت رہی تو تمہاری تعلیم کا پیراگراف نیچے گرے گا، تعمیر بھی نیچے جائے گی، اتحاد بھی نیچے
تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اس لیے محبت کے ساتھ، امن اور شانتی اور انصاف کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دلواؤ۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، 6 منٹ اور باقی ہیں۔ میں 6 منٹ میں نے ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے میں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ اس سے پہلے 1 منٹ آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی استنجا کے لیے باہر گیا تھا، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور بڑا قلق ہوا کہ سماج اور معاشرے کی عورتیں رات کے اس 9:15 بجے کے اندر سڑک پہ اس طرح سے بھیڑ لگائی ہوئی ہیں کہ شرم آ رہی ہے کہ مرد گزر رہا ہے کہ عورت گزر رہی ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، راتوں کے وقت میں عورتوں کا اس طریقے سے سڑک پہ، چوک پہ، چوراہے پہ آنا، اور نوجوان بیٹیوں کا، بہوؤں کا، ماں کا، بہنوں کا میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ خدا کے واسطے یہ میری بہنیں، میری بیٹیاں ہیں اور آپ کی بہنوں اور بیٹیاں ہیں، رات کے وقت میں اس طریقے سے ان کو باہر نہیں آنا چاہیے۔ اور اگر وہ چلی آئی ہیں اور ان کے لیے پردے کا نظم کر دیا گیا ہے تو خدا کے واسطے انہیں چاہیے کہ اپنے پردے کا، اپنے حیا کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات، اگر یہ مارکیٹ کے مسلمان اس مدینہ العلوم کے کیمپس میں آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنڈال خالی بھر جائے گا، جگہ نہیں مل پائے گی، لیکن 60% لوگ مارکیٹ میں ہیں۔ ان مارکیٹ نے جلسے کی روح میں خنجر اور تیر گھونپنے کا کام کیا ہے۔ خدا کے واسطے مارکیٹ والوں، جلسہ گاہ میں آ جاؤ، بڑا جلسہ ہے، فائدہ اٹھا لو۔ النکاح من سنتی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سنت قرار دیا ہے۔ بھائیو بولو، تمہارے سروں پہ مسلمانوں ٹوپی ہے، کیوں رکھا؟ اس لیے کہ سنت ہے۔ داڑھی ہے، کیوں رکھی؟ اس لیے کہ سنت ہے۔ سفید کرتا پہنا، کیوں پہنا؟ اس لیے کہ سنت ہے۔ اور مسجدوں کے اندر نفل پڑھتے کیوں؟ اس لیے کہ سنت ہے۔ سلام کرتے کیوں؟ اس لیے کہ سنت ہے۔ مسکرا کے کیوں ملتے؟ اس لیے کہ سنت ہے۔ تیمارداری کیوں کرتے؟ اس لیے کہ سنت ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اگر اس سنت پہ اور ان سنتوں پہ یہ مسلمان عمل کرتا ہے تو یہی مسلمان شادی اور بیاہ کے اندر جہیز کیوں لیتا ہے؟ یہی مسلمان روپیہ کیوں مانگتا، پیسہ کیوں مانگتا، گھوڑا کیوں مانگتا، جہیز کیوں مانگتا، لاکھوں روپے کے عوض اپنے بیٹے کی بکری چندردئی کے ہاتھ کی طرف کیوں کرتا ہے؟ نکاح بھی تو سنت ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ تم نے ٹوپی کی سنت ادا کرنے کے لیے کوئی گاڑی کا قافلہ نہیں لگایا، نفل سنت کے لیے کوئی بھوج نہیں کیا، ارے چہرے پہ داڑھی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے 50 گاڑی کی قطار نہیں لگائی، تو او پگلے، او دیوانوں، او احمقوں، او بے وقوفوں اور قوم کے غداروں، کیوں کسی بیٹی کو لانے کے لیے، دلہن کو لانے کے لیے، کسی کی بہن کو اپنے رشتے میں لانے کے لیے 10 لاکھ 20 لاکھ 25 اور 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کرتے ہو؟ نکاح بھی تو سنت ہے، اس سنت کو شریعت کے دائرے میں تم ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ سماج کی بیٹیاں، سماج کی بہنیں، سماج کی غریب مائیں آج بھیک مانگ رہی ہیں، بیٹیاں فرار ہو رہی ہیں، غیروں کے ہاتھ سودا اپنے ایمان، اپنے عقیدے کا کر رہی ہے، بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، جوان بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہیں، چوک پہ، چوراہے پہ، بس اڈوں پہ، دلی پہ، ممبئی پہ، ہریانہ پہ، پنجاب میں، ریل گاڑیوں کی پٹریوں پہ، حتیٰ کہ مسجد سے باہر نکل کے مندروں کے چوکھٹ کے سامنے بھیک مانگ رہی ہے۔ کیسے مسلمان؟ یہ تمہاری داڑھی کس کام کے لیے ہے؟ تمہاری ٹوپی کس کام کے لیے ہے؟ تمہارا نفل کس کام کے لیے ہے؟ اور نبی کا نام کس منہ سے لیتے ہو؟ مدینہ العلوم اور قدوہ کے اس عظیم الشان جلسے میں آئے ہوئے تمام مسلمانوں، آپ سے بڑی درد کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے قلق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سماج کو بچاؤ، بیٹیوں کو بچاؤ، قوم کو بچاؤ، لڑکیوں کو بچاؤ، ماں کو بچاؤ۔ بوڑھے باپ کے آنسوؤں سے اپنی زندگی اور آخرت کو کیوں برباد کرتے ہو؟ نکاح کو آسان بناؤ، نکاح مسنون ہے، اسے سنت بناؤ، اسے پیسے کے عوض میں ماسٹری، ڈاکٹری، انجینئری اور عہدے اور کرسی اور مکھیا گیری اور سرپنچی کے
بدلے میں اپنے بیٹے کو خرید و فروخت اور مارکیٹ کا بکرا اور بکری اور بھینس اور بیل بنا کر کے اپنی عزت کو مت بیچو۔ اے مسلمانوں، طے کرو کہ نکاح کو آسان بنائیں گے۔ حضرت امیر شریعت ابھی تشریف لائیں گے۔ امارت شریعہ کا پیغام ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا پیغام ہے، جمعیت علماء ہند کی تحریک ہے، پورے ملک کے اندر یہ نکاح خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ اسے آسان بنائیے، مختصر کیجیے، اور سنت کے مطابق چند ایک لوگوں کے ساتھ مہر کی ادائیگی کے ساتھ چند ایک گواہوں کے ساتھ نکاح ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اور پیسے مت لیجیے، روپے مت لیجیے، مت مانگو پیسے۔ پیسے مانگنے والے چور ہیں، پیسے مانگنے والے نکاح میں کتے ہیں، پیسے مانگنے والے نکاح میں رشوت خور ہیں، بے ایمان ہیں، قوم کے غدار اور ملت کے یہ ڈاکو اور اچکے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو، ایسوں کی شادی میں شرکت مت کرو، اور اگر جاؤ تو حق بات سنت و شریعت کے دائرے میں کہہ کے آؤ۔ کیا مسلمانوں طے کرو گے کہ شادی میں پیسہ نہیں لیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، تو اٹھاؤ ہاتھ، مضبوطی کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے کہ انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں، بولیے بولیے بولیے، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ نکاح میں پیسہ نہیں لیں گے، بولیے، شادی میں پیسہ نہیں لیں گے، روپیہ نہیں لیں گے، جہیز نہیں لیں گے، گھوڑا جوڑا نہیں مانگیں گے، کپڑے نہیں مانگیں گے، اور لنگی کے ساتھ کچھی بھی مانگتا ہے میرا لڑکا سب۔ چھی گندی کچھی کے بغیر نکاح پڑھنے کو نہیں چاہتا۔ طے کرو کہ انشاءاللہ سنت کے مطابق بغیر پیسے کے، بغیر بھوج بارات کے نکاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دل بدل کے جانا، بڑا عظیم الشان، بڑی موقر شخصیات یہاں تشریف لائی ہیں۔ سبوں کے قیمتی اوقات سے آپ اپنے دل کو بنا کے، بسا کے، اپنی نظروں، اپنے دلوں کے اندر تبدیلی کا، انقلاب کا جذبہ لے کے کدوا والے جاؤ، اور ایسا سماج اور معاشرہ بناؤ کہ مدینۃ العلوم کا یہ جلسہ صدیوں کے لیے، برسوں کے لیے